اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعد علی مظہر العجائب تجدہ ہن لک فی نوائب کلو ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نرا حیدری نرا حیدری نرا حیدری عالی مدد۔ مومنین ذوی احترام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اس عظیم رات کی، اس عظیم شب کی، شب ولادت جناب قاسم، آپ تمام مومنینوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں، یعنی ہمارے اور آپ کے آخری حجت امام عصر کی بارگاہ میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرنے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ بس یہیں سے ممدو کے حوالے سے ایک مطلع، دو تین شعر، ہماری فہرست عمار اور ابراہیم سے بھری ہوئی ہے، اور انشاءاللہ دیگر بھی آ جائیں گے کہ سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں، سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں، سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں، حیدر کے یہاں حیدر کرار بہت ہیں، سب چھوٹے بڑے جنگ میں فنکار بہت ہیں، حیدر کے یہاں حیدر کرار بہت ہیں، حیدر کے یہاں حیدر کرار بہت ہیں، اور سر نیچا رکھو روضہ عباس سے جبریل، سر نیچا رکھو روضہ عباس سے جبریل، اس کعبے کے مینار چمکدار بہت ہیں، سر نیچا رکھو روضہ عباس سے جبریل، اس کعبے کے مینار چمکدار بہت ہیں، اور یہ پھول بھی مہندی کے عجب پھول ہیں قاسم، یہ پھول بھی مہندی کے عجب پھول ہیں قاسم، کاغذ کے ہیں سب پھر بھی مہکدار بہت ہیں، یہ پھول بھی مہندی کے عجب پھول ہیں قاسم، کاغذ کے ہیں سب پھر بھی مہکدار بہت ہیں، عباس ہے یہ تیرے کٹے ہاتھوں کی برکت، عباس ہے یہ تیرے کٹے ہاتھوں کی برکت، دنیا میں علم کم ہے علمدار بہت ہیں، دنیا میں علم کم ہے علمدار بہت ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں عمار سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب قاسم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ایک درود پڑھ رہے ہیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے آپ؟ اور درود پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرد۔ کب میں کہتا ہوں علی مجھ کو خدا لگتا ہے، پھر بھی دنیا کو میرا عشق برا لگتا ہے، میں نے بس اتنا کہا بعد خدا بعد نبی، ہاں میرا مولا علی سب سے جدا لگتا ہے، ہاں میرا ناز ہے یہ، میرا ہمراز ہے یہ، اس کی خلقت پہ خدا کہنے لگا میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، مریم کو بیت المقدس سے باہر بھیجا تھا جب کہ کبریاء نے، یہ گھر ولادت کا مرکز نہیں ہے، جاؤ یہ بولا خدا نے، آئی جب تیرا رجب خود کہنے لگا رب، آئیے بنت اسد صلی علی میرے حیدر کی بات الگ ہے، یار حیدر کی بات
الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ پہنچے جو معراج پر مصطفیٰ تو پردے سے آواز آئی، اے میرے محبوب میری محبت تم کو یہاں کھینچ لائی۔ جب وہ آواز سنی آ گئے یاد علی، تھی محمد کے لبوں پر یہ صدا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے۔ میرا دل کیا میری دھڑکن کی تمنا ہے علی، جو میری سوچ سے بالا ہے وہ مولا ہے علی، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، نرالا ہے، مثالی ہے علی، جس کا عباس ہے بیٹا وہ جلالی ہے علی۔ کوئی بے زر تو چلائے تو بو زر کر دے، دے جو پرواز تو شہباز قلندر کر دے۔ کب میں کہتا ہوں کہ سلمان بنا دے مولا، کہہ دو میسم سے مجھے عشق سکھا دے مولا، چاہے کٹ جائے زباں رک نہ پائے اذان، دار پر دوں یہ صدا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ یہ ذوالفقار علی جانتی ہے چلنا ہے کس پر کہاں سے، مذہب کا سر کاٹنے کے لیے جب حیدر نے کھینچا مایا سے، چوم کر دست جری بول اٹھی تیغ علی، آج آئے گا کٹائی کا مزہ، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ خیبر سے جب آئے شیر خدا تو زہرا سے تلوار بولی، ایسی کلائی چلائی علی نے میدان میں سہیلی، سس مرحب کے چلی فرش پر آ کے رکی، کٹ کر اس کا بدن میں نے کہا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات ہے۔ بولے محمد کے سلمان جاؤ اور سب کو پابند کر دو، جتنے بھی دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں سب بند کر دو، یہ بھی کہہ دینا ذرا ہے یہی حکم خدا، بند نہ ہوگا در شیر خدا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ حیدر 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 علی حیدر حیدر حیدر، جب ہوئی جنگ احد کہہ کے اللہ مدد، پہنچے میدان میں محمد تو یہ لشکر سے کہا، جاؤ سب اپنی جگہ اور سنو حکم میرا، جب تلک میں نہ کہوں چھوڑنا مت اپنی جگہ، یہ مگر ہو نہ سکا جھوٹا اعلان ہوا، مصطفیٰ مارے گئے جب لشکر نے سنا، بھول گئے اپنا شرف بھاگے سب گھر کے طرف، جب ہوئے تنہا نبی شیر خدا کا پہنچا، عرش سے تلوار چلی بس یہ صدا دیتی ہوئی، لا فتح الا علی، پھر علی ایسا لڑے رزم دشمن نہ رکے، گھر جو بھاگے تھے وہ لوٹے، تو محمد نے کہا چھوڑی کیوں تم نے جگہ، تو بھگوڑوں نے کہا جان پیاری تھی یہاں رکتے تو کھا جاتی قضا، بولے حیدر سے نبی تم کیوں گئے نہ علی، تو علی کہنے لگے جب صدا آئی مجھے مصطفیٰ مار گئے، تو میرے دل نے کہا آج سب ختم ہوا، جب محمد ہی نہیں جینے کا مقصد ہی نہیں، سن کے یہ بولے نبی وہاں کیا کہنے علی، تھی محمد کے لبوں پر یہ صدا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے،
غازی کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ہونٹوں پہ بس یہ دعا تھی، اے مولا باس ہم پر کرم ہو، مدحت کرے مرتضیٰ کی۔ ابھی جاری تھی دعا، ہو گئی ہم پہ عطا، مل کے کہنے لگے ذیشان و رضا میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا میرے مولا، پر محمد والے محمد صلوات، نعرہ حیدری حیدری، پر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ عمار سلمہ امیر کائنات کی شان میں بہترین نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں علی جان کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب قاسم میں، بارگاہ امیر میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ حاضران محفل سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو حضرت قاسم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ دلوں پہ نقش رہے گی عظمت قاسم، دلوں پہ نقش رہے گی عظمت قاسم، حصار نور میں گویا ہے صورت قاسم۔ حسن کی گود میں آئے وہ مسکراتے ہوئے، حسن کی گود میں وہ آئے مسکراتے ہوئے، مبارک آپ کو بھی ہو ولادت قاسم۔ خوشی سے جھوم اٹھی ہے کلیاں باغ زہرا کی، خوشی سے جھوم اٹھی ہے کلیاں باغ زہرا کی، یہاں آمد ہے قاسم کی بھری ہے گود فروا کی، مبارک ہو امام مجتبیٰ آپ کو، یہی آتی ہے صدائے بی بی زہرا کی۔ تحفہ حسین پا کے بہت خوش ہے مجتبیٰ، تحفہ حسین پا کے بہت خوش ہے مجتبیٰ، نازک بدن گلاب سا بیٹا عطا ہوا، رب کے حضور مانگی تھی شبر سے ایک دعا، رب کے حضور مانگی تھی شبر سے ایک دعا، اولاد کر عطا کہ جو ہو مثل با وفا، لو اس دعا کو آج ثمر بن کے آ گیا، لو اس دعا کا آج ثمر بن کے آ گیا، قاسم کا نور آج زمیں پر ہے چھا گیا۔ صلوات پر محمد۔ ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ علی جان بارگاہ جناب قاسم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں ایک مسدس کا بند پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہمارے پاس ہانی بھائی بھی ہیں، حسین میاں ہیں اور ابراہیم بھائی ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کو آواز دے دوں گا انشاءاللہ۔ تینوں ساتھ میں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ پڑھ سکتے ہیں۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پر پھر آ گیا حسین۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں برادر ہانی بھوجانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب قاسم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج بر محمد وآل محمد صلوات بابا سے دیگر نعرہ صلوات. تمام حاضرین کو جناب قاسم کی ولادت کی شب بہت بہت مبارک ہو. جناب قاسم کے والے سے 3 شعر پیش کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات. میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، اور میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم، آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم، اور تو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم، کہ تو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم، اس لیے نام ہے تیرا قاسم، اور اس لیے نام ہے تیرا قاسم. اور کتنے یوسف نہ جانے خلق ہوئے، کتنے یوسف نہ جانے خلق ہوئے، صدقہ اترا جب آپ کا قاسم، صدقہ اترا جب آپ کا قاسم. بالکل آخری شعر کہ تھا تو شاگرد رے میں آ کے مگر، تھا تو شاگرد رے میں آ کے مگر، خود بھی عباس بن گیا. اور نعرہ حیدری. ایک اور درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے، وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے، کہ جس کے سامنے وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے، وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے، کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے، وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے، کہ جس کے سامنے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے یہاں، زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے یہاں، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں برادر حسین پنجوانی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں بارگاہ جناب قاسم میں نظرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب بر محمد وآل محمد صلوات. آ گیا شعبان، آ گیا شعبان،
آ گیا شعبان، آ گیا شعبان، وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں، بطول زادے زمانے میں آنے والے ہیں۔ آ گیا شعبان، آ گیا شعبان، آ گیا شعبان، آ گیا شعبان، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، گھر گھر کو سجائیں گے، رمضان سے بھی پہلے، ہاں رمضان سے بھی پہلے ہم عید منائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شعبان کی پہلی کو نانا سے کہا شہ نے، شعبان کی پہلی کو نانا سے کہا شہ نے، نانا سے کہا شہ نے، ہم بھائی بہن مل کے، ہاں ہم بھائی بہن مل کے اسلام بچائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شبیر کے ماتم پر سمجھوتا نہیں ہوگا، شبیر کے ماتم پر سمجھوتا نہیں ہوگا، سمجھوتا نہیں ہوگا، تم انگلی اٹھاؤ گے، ہاں تم انگلی اٹھاؤ گے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے، شعبان کی آمد ہے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، معراج کا پردہ ہو یا کعبے کا پردہ ہو، معراج کا پردہ ہو یا کعبے کا پردہ ہو، یا کعبے کا پردہ ہو، تم جب بھی ہٹاؤ گے، ہاں تم جب بھی ہٹاؤ گے، حیدر نظر آئیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، عباس اماموں کے پیچھے تو کھڑے ہوں گے، عباس اماموں کے پیچھے تو کھڑے ہوں گے، پیچھے تو کھڑے ہوں گے، لیکن وہ رسولوں سے، ہاں لیکن وہ رسولوں سے آگے نظر آئیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، یہ طے ہے مقصر جی دروازۂ جنت پر، یہ طے ہے مقصر جی دروازۂ جنت پر، دروازۂ جنت پر، یا تم نظر آؤ گے، ہاں یا تم نظر آؤ گے یا ہم نظر آئیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے، سلمان و ابو ذر نے یہ طے کیا آپس میں، سلمان و ابو ذر نے یہ طے کیا آپس میں، یہ طے کیا آپس میں، کم ظرف نصیری کو، ہاں کم ظرف نصیری کو اب کچھ نہ بتائیں گے، شعبان کی آمد ہے، گھر گھر کو سجائیں گے،
آ گیا شعبان آ گیا شعبان پر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. برادر حسین پنجوانی بارگاہ شعبان میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں برادر فضل سرسوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب قاسم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب صلوات دو. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں شہزادہ حسن کا مبارکباد پیش کرتا ہوں. شعر سماعت فرمائیں کہ کیا جوش و ولولہ ہے شہزادہ حسن میں، کیا جوش و ولولہ ہے شہزادہ حسن میں، تیور کمال کے ہیں قاسم کے باغ پن میں، تیور کمال کے ہیں قاسم کے باغ پن میں، اور ارزق کے ساتھ بیٹے، ارزق کے ساتھ بیٹے تقسیم کر کے بولا، ارزق کے ساتھ بیٹے تقسیم کر کے بولا، تفریق تک نہیں ہے ساتوں کے تن بدن میں. اور شعر سماعت فرمائیں کہ وہ ہوگا عمل میں جو زبانوں میں ملے گا، وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا، یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا. وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا، یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا. اور یہ کہہ کے ملک لے گئے محفل کا تبرک، یہ کہہ کے ملک لے گئے محفل کا تبرک، لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا، لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا. تو لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا. تو اللہ نے قرآن کو بھیجا عربی میں، اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے عربی میں، شبیر کا غم ساری زبانوں میں ملے گا، شبیر کا غم ساری زبانوں میں ملے گا، شبیر کا غم ساری زبانوں میں ملے گا. اور شعر سماعت فرمائیں کہ سرحد میں کیوں رہیں یہ محمد کا پیار ہے، سرحد میں کیوں رہیں یہ محمد کا پیار ہے، سلمان فارسی کا عرب میں شمار ہے، سلمان فارسی کا عرب میں شمار ہے. اور وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے، وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے. اور کرب و بلا محافظ کعبہ ہے، اس لیے ہم سبھی عزاداروں کو کربلا اس سال نصیب ہو کہ کرب و بلا محافظ کعبہ ہے، اس لیے حج ایک بار کرب و بلا بار بار ہے. اور جنگ کو جیت کے اصغر نے کہا ہنستے ہوئے، جنگ کو جیت کے اصغر نے کہا ہنستے ہوئے، یہ ضروری تو نہیں ہاتھ میں تلوار رہے. جنگ کو جیت کے اصغر نے کہا ہنستے ہوئے، یہ ضروری تو نہیں ہاتھ میں تلوار رہے. اور موت بے اذن ہے چلی جائے کہیں بھی لیکن، موت بے اذن ہے چلی جائے کہیں بھی لیکن، در زہرا پہ جب آئے تو خبردار رہے، در زہرا پہ جب آئے تو خبردار رہے. موت بے اذن ہے چلی جائے کہیں بھی لیکن، در زہرا پہ جب آئے تو خبردار رہے. اور بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل، بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل، شاہ پردیس بھی پہنچے تو زمیندار رہے، شاہ پردیس بھی پہنچے تو زمیندار رہے، شاہ پردیس بھی پہنچے تو زمیندار رہے. شعر سماعت فرمائیں ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. ممبر پر بیٹھ کر
نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر، اور شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، اور اگر ذہنوں میں آ جائے شعر تو جنت البقیع کے لیے دعا کریں کہ جلد سے جلد تعمیر ہو، کہ ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، اور بابری مسجد پر بھی لب کھولے ہیں، ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، اور بابری مسجد پر بھی لب کھولے ہیں، تو اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو اتنا، اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو اتنا، یہ کبھی روضہ زہرا کے لیے بولے ہیں۔ صلوات پڑھیں ور محمد والے محمد صلی اللہ محمد علی۔ کیا کہنے بھائی، بہت اچھا پڑھ کے چلے گئے تحت اللفظ میں، ماشاءاللہ زندہ باد۔ کہ میں 4 مصرے پڑھ کے آج ابراہیم بھائی کو آواز دے دیتا ہوں، ہے نا؟ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ علی محمد۔ کہ حال کیا تصویر کا ہوگا سرے محشر کے جب، حال کیا تصویر کا ہوگا سرے محشر کے جب، دشمنوں کی صورت بے حال کھینچی جائے گی، حال کیا تصویر کا ہوگا سرے محشر کے جب، دشمنوں کی صورت بے حال کھینچی جائے گی، اور بعد میں معیار وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دشمن ماتم کی پہلے کھال کھینچی جائے گی، بعد میں جیو حیدری علی، بعد میں معیار وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دشمن ماتم کی پہلے کھال کھینچی جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں برادر ابراہیم بھائی سے تشریف لائیں، بارگاہ جناب قاسم میں نذران عقیدت پیش کریں، درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا سلامت رہے ماشاءاللہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل آپ سب کو ہمارے دولہا جناب قاسم بہت بہت ولادت بہت بہت مبارک۔ بھیک دے دیں جو فاطمہ قاسم، بھیک دے دیں جو فاطمہ قاسم، بھیک دے دے جو فاطمہ قاسم، پھر لکھوں تیرا مرتبہ قاسم، پھر لکھوں تیرا مرتبہ قاسم، کن کی مانند ہو کے رہتا ہے، کن کی مانند ہو کے رہتا ہے، آپ نے جو بھی کہہ دیا قاسم، آپ نے جو بھی کہہ دیا قاسم، تیرے دادا کا نام لے کے لگا، تیرے دادا کا نام لے کے لگا، جیسے قرآن پڑھ لیا قاسم، جیسے قرآن پڑھ لیا قاسم،
لعنت اس پر کہ جو گٹھاتا ہے، لعنت اس پر کہ جو گٹھاتا ہے، تیرے دادا کا مرتبہ قاسم، تیرے بے شمار تیرے دادا کا مرتبہ قاسم، موت اس کی غلام ہوتی ہے، موت اس کی غلام ہوتی ہے، کہ جس کو جینے کی دے دعا قاسم، جس کو جینے کی دے دعا قاسم، عرض کے شام سامنے آیا، عرض کے شام سامنے آیا، اس کو فی النار کر دیا قاسم، اس کو فی النار کر دیا قاسم، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کو فی النار کر دیا قاسم۔ بہترین اشعار بارگاہ جناب قاسم کے حوالے سے پڑھ رہے تھے برادر ابراہیم بھائی۔ میں حاضر کر دیتا ہوں کہ امام باڑوں کو جب ہم سنوار لیتے ہیں، امام باڑوں کو جب ہم سنوار لیتے ہیں، پیمبروں کو زمیں پر اتار لیتے ہیں، امام باڑوں کو جب ہم سنوار لیتے ہیں، پیمبروں کو زمیں پر اتار لیتے ہیں، یہی تو راز ہے سلمان کی ترقی کا، یہی تو راز ہے سلمان کی ترقی کا، علی سے تربیت انکسار لیتے ہیں، یہی تو راز ہے سلمان کی ترقی کا، علی سے تربیت انکسار لیتے ہیں، اور سپاہ شام کہاں شمر اور کہاں عباس، سپاہ شام کہاں شمر اور کہاں عباس، کہیں سنا ہے ہرن شیر مار لیتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں برادر محور سرسوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور برگاہ جناب قاسم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو جشن قاسم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ چار مصرے عرض کرتا ہوں یہاں سے کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، پہلے مصرے سے چوتھے مصرے کا تسلسل دیکھیے گا کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، سفر بھی رائے گاں ہوا نہ جا سکا حباب تک، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، سفر بھی رائے گاں ہوا نہ جا سکا حباب تک۔ آپ لوگوں نے جو ہے قبر کا جو ہے وہ نقشہ دیکھا ہوگا، قبر کا نقشہ عام طور پر سبھی نے مسلمانوں نے دیکھا ہے، ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے گا چوتھے مصرے تک کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، سفر بھی رائے گاں ہوا نہ جا سکا حباب تک، زمین شگاف ہو گئی میرے لیے تو یوں لگا رسائی ہو گئی میری در ابو تراب تک،
زمین شگاف ہو گئی میرے لیے تو یوں لگا، زمین شگاف ہو گئی میرے لیے تو یوں لگا، رسائی ہو گئی میری درے ابو تراب تک، رسائی ہو گئی میری درے ابو تراب تک۔ 4 مصرے اور دیکھیں گے۔ فہرست ناصران امام زمان میں، فہرست ناصران امام زمان میں، فہرست ناصران امام زمان میں شامل نہ ہوگا نام کسی بے اصول کا۔ فہرست قبلہ تائید کیجئے گا 4 مصرے کی کہ فہرست ناصران امام زمان میں شامل نہ ہوگا نام کسی بے اصول کا، کھینچے گی اس کو قبر کے اندر سے ذوالفقار، حامی ہوا جو قاتل بنت رسول کا، کھینچے گی اس کو قبر کے اندر سے ذوالفقار، کھینچے گی اس کو قبر کے اندر سے ذوالفقار، کھینچے گی اس کو قبر کے اندر سے ذوالفقار، بے شمار کھینچے گی اس کو قبر کے اندر سے ذوالفقار، حامی ہوا جو قاتل بنت رسول کا۔ 4 مصرے اور دیکھیں۔ تشنا لبی کے جاہو حشم کو سنبھال کر، تشنا لبی کے جاہو حشم کو سنبھال کر، خود کو غضب کی پیاس میں پیاسا نکال کر، جاہو تشنا لبی کے جاہو حشم کو سنبھال کر، خود کو غضب کی پیاس میں پیاسا نکال کر، آب رواں کو شیر نے بے جان کر دیا، مشک سکینہ مشک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تشنا لبی کے جاہو حشم کو سنبھال کر، خود کو غضب کی پیاس میں پیاسا نکال کر، تو آب رواں کو شیر نے بے جان کر دیا، نہر فرات مشک سکینہ میں ڈال کر۔ آب رواں کو شیر نے بے جان کر دیا، نہر فرات مشک سکینہ میں ڈال کر۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ عقلوں میں سیدہ کی حمایت اتار دی، عقلوں میں سیدہ کی حمایت اتار دی، نسلوں میں روشنی ولایت اتار دی، عقلوں میں سیدہ کی ولایت اتار دی، نسلوں میں روشنی ولایت اتار دی۔ اس نے شمار کر کے تبرے کو دین میں، اس نے شمار کر کے تبرے کو دین میں، ہر قاتل بطول پہ لعنت اتار دی۔ اس نے شمار کر کے تبرے کو دین میں، اس نے شمار کر کے تبرے کو دین میں، ہر دشمن بطول پہ لعنت اتار دی۔ تو منبر بنا کے نوک سینہ کو حسین نے، منبر بنا کے نوک سینہ کو حسین نے کفار کے دلوں میں شریعت اتار دی۔ منبر بنا کے نوک سینہ کو حسین نے کفار کے دلوں میں شریعت اتار دی، کفار کے دلوں میں شریعت اتار دی۔ ماتم کے حوالے سے آپ نے بہت شعر سنے ہوں گے، لیکن ایک نئے زاویے سے پیش کرتا ہوں ایک شعر کہ کفار کے دلوں میں شریعت اتار دی، ماتم کے بعد ماں نے میری پشت چوم کر، ماتم کے بعد شعر سنیے گا، ماتم کے بعد ماں نے میری پشت چوم کر سینے میں اور امنگ شہادت اتار دی، ماتم کے بعد ماں نے میری پشت چوم کر، ماتم کے بعد ماں نے ماتم کے بعد ماں نے میری پشت چوم کر سینے میں اور امنگ شہادت اتار دی۔ شعر سنیے کہ حوروں کے خواب دیکھنے والوں کو کیا خبر، حوروں کے خواب، اس زاویے سے بھی نیا شعر پیش کرتا ہوں میں، حوروں کے خواب دیکھنے والوں کو کیا خبر، خالق نے کربلا میں ہی جنت اتار دی۔ حوروں کے خواب دیکھنے والوں کو کیا خبر، حوروں کے خواب دیکھنے والوں کو کیا خبر، حوروں کے خواب دیکھنے والوں کو کیا خبر، خالق نے کربلا میں ہی جنت اتار دی۔ احباب نے علی سے ملاقات کے سبب، احباب نے علی سے ملاقات کے سبب محور تمہاری قبر میں میت اتار دی، احباب نے علی سے ملاقات کے سبب محور تمہاری قبر میں میت اتار دی۔ یہاں سے ایک مطلع اور 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ مطلع عرض کرتا ہوں، قبلہ بڑا نازک مطلع دیکھیے گا کہ جس گھڑی اسپِ وفادار کی غیرت دیکھی،
جس گھڑی اسپِ وفادار کی غیرت دیکھی، القمہ ماہی بے آب کی صورت دیکھی. جس گھڑی اسپِ وفادار کی غیرت دیکھی، القمہ ماہی بے آب کی صورت دیکھی. حسن مطلب دیکھیے گا، عجب انداز کی تبلیغ شریعت دیکھی، عجب انداز کی تبلیغ شریعت دیکھی، برسرے نوک سنہ لب پہ تلاوت دیکھی. عجب انداز کی تبلیغ شریعت دیکھی، برسرے نوک سنہ لب پہ تلاوت دیکھی. تو رکھ دی بے ساختہ سوکھی ہوئی گردن شہنے، رکھ دی بے ساختہ سوکھی ہوئی گردن شہنے. ارے زیر خنجر جو محمد کی شریعت دیکھی، رکھ دی بے ساختہ سوکھی ہوئی گردن شہنے. زیر خنجر جو محمد کی شریعت دیکھی، ہرملا بھول گیا تیر چلانے کا ہنر. ہرمیا روایت میں ہے کہ ہرملا نے کم سے کم 3 مرتبہ تیر چلانے کی کوشش کی ہے. اس پس منظر میں شعر دیکھے گا، ہرملا بھول گیا تیر چلانے کا ہنر، ہنس کے بے شیر نے جب تیر کی صورت دیکھی. ہرملا بھول گیا تیر چلانے کا ہنر، ہرملا بھول گیا تیر چلانے کا. میں آپ کو منزل تک لے آیا. آخری شعر سنیے گا کہ ہرملا بھول گیا تیر چلانے کا ہنر، عجب انداز کی تبلیغ شریعت دیکھی، برسرے نو کے سینہ لب پہ تلاوت دیکھی. رکھ دی بے ساختہ سوکھی ہوئی گردن شہنے، زیر خنجر جو محمد کی شریعت دیکھی. تو کربلا آخری منزل ہے وفاداری کی، قتل کے بعد بھی لاشوں میں حرارت دیکھی. کربلا آخری منزل ہے وفاداری کی. یار کیا کہنے زندہ آباد. ماشاءاللہ کیا بہترین اشعار سنا کے چلے گئے. کیوں نہ ہو بھائی، سرسی کی زمین سے آتے ہیں، جہاں سے نیر صاحب آتے ہیں، اختر سرسوی آتے ہیں، معروف سرسوی آتے ہیں. کتنے نام گنا دوں گا، ٹائم ہو جائے گا، پھر رضا بھائی کہیں گے ٹائم تو ہو گیا ہے. میں 4 مصرے حاضر کر دیتا ہوں. تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ، تاکہ جو ہے وہ ایک ماحول بن جائے. اور مجھے آواز دینی ہے حسنین زیدی صاحب کو. آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ سرے نیزہ سرے شبیر سے اعلان ہوتا ہے، سرے نیزہ سرے شبیر سے اعلان ہوتا ہے. یہاں قرآن وہ پڑھتا ہے جو قرآن ہوتا ہے. سرے نیزہ سرے شبیر سے اعلان ہوتا ہے، یہاں قرآن وہ پڑھتا ہے جو قرآن ہوتا ہے. اور تیرے حملے سے دریا اس طرح ویران ہوتا ہے، تیرے حملے سے دریا اس طرح ویران ہوتا ہے کہ جیسے شب کے سناٹے میں قبرستان ہوتا ہے. تیرے حملے سے دریا اس طرح ویران ہوتا ہے کہ جیسے شب کے سناٹے میں قبرستان ہوتا ہے. اور غم حسین کے اشکوں سے ان کو نم کر دے. باب الحوائج کے حوالے سے 4 مصر اس کے برادر حسنین زیدی صاحب کہ غم حسین کے اشکوں سے ان کو نم کر دے. میرے خدا میری آنکھوں کو محترم کر دے. غم حسین کے اشکوں سے ان کو نم کر دے. میرے خدا میری آنکھوں کو محترم کر دے. اور میں اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں اب علم پہ تیرے، میں اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں اب علم پہ تیرے. تجھے پسند نہ آئے تو تو قلم کر دے. میں اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں تو اب علم پہ تیرے، تجھے پسند نہ آئے تو تو قلم کر دے. میں گزارش کرتا ہوں برادر حسنین زیدی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ جناب قاسمی نذرانِ عقیدت پیش کریں. درود پڑھ دیں آپ حضرات. اسپیکر کا السلام علیکم. شہزادہ قاسم علیہ السلام کی ولادت سب کو بہت بہت مبارک ہو. ایک جشن والی درود پڑھیے. زمانہ لا نہیں سکتا جواب قاسم کا، زمانہ لا نہیں سکتا جواب قاسم کا، زمانہ لا نہیں سکتا جواب قاسم کا. زینت حسن ہے حسن شباب قاسم، تجلی دیکھ کے سجدے میں گر پڑے یوسف، تجلی دیکھ کے سجدے میں گر پڑے یوسف.
ہٹا دے فروا جو رخ سے نقاب قاسم کا، ہٹا دے فروا جو رخ سے نقاب قاسم کا، کیا حسین کے اللہ نے باشکل حسن، کیا حسین کے اللہ نے باشکل حسن، ہے کربلا کے لیے انتخاب قاسم کا، چلی حسن کے قلم جیسی تیغ قاسم کی، چلی حسن کے قلم جیسی تیغ قاسم کی، ہر ایک بار رہا کامیاب قاسم کا، غروب اس لیے ہوتا ہے کربلا کی طرف، غروب اس لیے ہوتا ہے کربلا کی طرف، ہے جاتا چومنے در آفتاب قاسم کا۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ ہم علی کے دشمن سے سلسلہ نہیں رکھتے، اور ان محبوں سے فاصلہ نہیں رکھتے۔ شعر بطور خاص، آپ میرے مولا کو اپنے جیسا کہتے ہیں، آپ میرے مولا کو اپنے جیسا کہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کیا آئینہ نہیں رکھتے، آپ اپنے گھر میں کیا آئینہ نہیں رکھتے، تم خدا کے گھر سے بھی خالی ہاتھ آتے ہو، تم خدا کے گھر سے بھی خالی ہاتھ آتے ہو، کیونکہ اپنے دل میں تم کربلا نہیں رکھتے، کیوں علی کے شیعوں سے آپ کو محبت ہو، کیوں علی کے شیعوں سے آپ کو محبت ہو، حر کا عشق سینے میں حرملہ نہیں رکھتے، حر کا عشق سینے میں حرملہ نہیں رکھتے۔ اور آخری شعر، منکران حیدر کی یہ بھی ایک نشانی ہے، منکران حیدر کی یہ بھی ایک نشانی ہے، چاہے جتنی دولت ہو دل بڑا نہیں رکھتے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ محمد والے محمد۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس سے بڑھ رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مجتبیٰ بنانی صاحب سے کہ وہ افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق
ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام قال يا بني كيف الموت عندك وقال أفيك يا عمي أحلى من العسل صلوات على محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات دیے جائیں. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، ابتدائی جشن میں ہی آپ تمام عاشقان امیر المومنین کی خدمت میں فرزند امام حسن مجتبیٰ، شاگرد ابوالفضل عباس، شیریں سخن گل بدن وارث پنجتن قاسم بن حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، جس شہزادے کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، اور عموماً سال میں ایک بار صرف اور صرف مسائل کی حد تک ہم تذکرہ سنتے ہیں. لہٰذا آج کوشش رہے گی کہ کچھ حد تک تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور جب تک میرا خطاب جاری رہے میری گفتگو اس کعبہ ہستی کا طواف کرتی رہے. سامعین محترم، ولادت کب ہوئی اس شہزادے کی؟ 7 شعبان 47 ہجری، مسجد نبوی سے قریب گھر، زہرا کا خاندان، حسن کا آنگن، ام فروا کی گود، اور جناب قاسم کی آمد ہوئی. ہر ایک امام کا چاہنے والا خوش ہے، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہے، کیونکہ حسن کو فرزند مل گیا ہے، حسین کو سپاہی مل گیا ہے، عباس کو شاگرد مل گیا ہے. لہذا خوشیاں منائی جا رہی ہے کہ شہزادے کی آمد ہوئی ہے. اور اس شہزادے کی خوش نصیبی دیکھیے کہ کس کس ہستی کے سائے میں اس نے پرورش پائی ہے. کبھی زینب کی گود میں یہ نظر آتا ہے، کبھی ام کلثوم کی گود میں ہے، کبھی شہزادہ علی اکبر کی گود میں ہے، کبھی ابوالفضل عباس کی گود میں، کبھی حسن کی گود میں، کبھی حسین کی گود میں. ایک طرف سے جھولا کبھی حسن جھلاتے ہیں، کبھی حسین جھلاتے ہیں. جملہ بدل کر کہتا ہوں، وہ حسن اور حسین جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل اور ملائکہ آیا کرتے تھے، وہ اگر کسی کا جھولا جھلائے تو اسے قاسم کہا جاتا ہے. یہ ہے شہزادہ قاسم. لہذا تربیت ہوئی ان ہستیوں کے سائے میں، امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب، اور سب ہستیاں مل کر اس ایک شہزادے کی پرورش کرتی ہے اور تربیت کرتی ہے. اور سامعین محترم، جلدی جلدی بیان کرنا ہے مجھے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب اپنے اس شہزادے کو گود میں لیا تو نام رکھا قاسم. یہ وہ نام تھا قاسم جو خانوادہ اہل بیت میں دوسری مرتبہ دہرایا گیا تھا. اس سے پہلے بھی ایک ہستی کا نام قاسم ہے. کون ہے؟ ہاں، جزاک اللہ. یہ دوسری مرتبہ نام دہرایا گیا خانوادہ اہل بیت میں. اس سے پہلے رسول اللہ کے فرزند بڑے بیٹے جو تھے ان کا نام بھی قاسم تھا. اسی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت ہے ابو القاسم، اسی لیے رسول اللہ کو یہ کنیت دی گئی. اور
نام قاسم تھا لیکن بچپنے ہی میں پروردگار عالم کی مصلحت تھی کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. لوگوں کے دلوں میں ایک ارمان رہ گیا تھا کہ ہم بھی رسول اللہ کے بیٹے کا جوانی رسول اللہ کے بیٹے کی جوانی دیکھتی, اس کا جو ہے وہ شباب دیکھتے, ہم دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہے, ہم دیکھتے کیسے چلتا ہے, لیکن لوگوں کا یہ ارمان پورا نہیں ہو سکا. لیکن پروردگار عالم کی مشیت بھی کہہ رہی تھی انتظار کرو, محمد کے گھر میں ایک دفعہ دوبارہ قاسم اتاروں گا میں, ایک دفعہ دوبارہ قاسم آئے گا, تمہیں وہی صورت دیکھنے کو ملے گی, وہی خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی, تم اس کی جوانی بھی دیکھنا اور وہ اپنی عین جوانی میں تمہیں اپنے جوہر دکھائے گا شجاعت کے. لہذا سامعین محترم نام رکھا گیا قاسم اور پرورش ہو رہی ہے ان ہستیوں کے سائے میں جن کا میں نے تذکرہ کیا. اب سامعین محترم 2.5 برس کی جب عمر مبارک ہوئی ہے شہزادہ قاسم کی, تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. امام حسن ہمارے وہ مظلوم امام جن کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور آخری بار یہ ظالم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے گھر والے فرد کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے اور امام حسن کو زہر دے دیا جائے, کیونکہ جب امام حسن علیہ السلام کو 6 مرتبہ زہر مل چکا تو گھر پر پہرا بٹھایا تھا جناب عباس نے. عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ گھر میں آ سکے. لہذا یہ حاکم نے ظالم نے سیاست کی کہ کسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو گھر والے کے ذریعے ہی زہر دلوایا جائے, اور امام حسن کی زوجہ کو لالچ دی گئی اور اس نے جو ہے وہ امام حسن کو زہر دیا, جودہ بنت اشس کو. لہذا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. 2.5 برس کے جناب قاسم, امام حسن علیہ السلام نے جناب ام فروہ سے کہا کہ قاسم کو میرے قریب لے آنا, سینے پر آئے, اور وہ واقعات جو مسائل آپ سنتے ہیں کہ مولا نے جناب قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا اور کہا کہ اے ام فروہ جب قاسم پر مشکل وقت پڑے تو قاسم کو کہنا کہ اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لے, اس میں اس کا حل لکھا ہوا ہے. 2.5 برس کی عمر میں بابا کا سایہ سر سے اڑ گئے اور جناب قاسم یتیم ہو گئے. لیکن سامعین محترم جملہ کہتا ہوں, جس گھر میں حسین اور ابو الفضل عباس جیسی ہستیاں موجود ہو وہاں پر قاسم کو یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا گیا. روایت کے جملے ہیں, تاریخ کی کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں پر ترجیح دیتے تھے جناب قاسم کو. جب کوئی چیز لاتے پہلے جناب قاسم کے حوالے کرتے. جناب قاسم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے. پوچھا گیا مولا کیوں پیار نہیں کرتے؟ کہ اگر قاسم کے سامنے پیار کروں گا تو اسے یتیمی کا احساس ہوگا, لہذا قاسم کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے, قاسم کو اپنے قریب رکھتے. یہ تھی جناب قاسم کی تربیت. اس طریقے سے جو ہے وہ جناب قاسم پرورش پا رہے ہیں. 5 برس کی عمر مبارک ہوئی شہزادہ قاسم کی, حافظ قرآن ہو گئے اور قرآن شہزادہ قاسم کو پورا یاد ہو گیا. طریقہ کار یہ تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جناب قاسم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اتنی خوبصورت آواز, اتنا خوبصورت لب و لہجہ تھا کہ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر گھنٹوں گھنٹوں قاسم کی آواز سننے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ قاسم کس طریقے سے تلاوت کرتے تھے. جملہ بدل کر کہتا ہوں, ایسی آواز تھی داؤد بھی آتے تھے, رشک کرتے تھے, کیا آواز ہے, کیا لب و لہجہ ہے, کیا لہن ہے, کیا انداز ہے. اس طریقے سے جناب قاسم تلاوت کیا کرتے تھے, گھنٹوں گھنٹوں لوگ کھڑے رہا کرتے تھے. تو یہ تو تھی قرآن کی تعلیم جناب قاسم کی. لیکن جنگ بھی جناب قاسم نے سیکھی ہے, اور کس سے سیکھی ہے بلکہ کیسے سیکھی ہے کہ کس طریقے سے تلوار چلائی جاتی ہے, نیزہ کیسے چلایا جاتا ہے, گھوڑے کو کامے کیسے دیے جاتے ہیں, کس طریقے سے تلوار کے وار کو روکتے ہیں, تیر کو کیسے روکا جاتا ہے, نیزے کو کیسے روکا جاتا ہے. یہ سب جناب قاسم سیکھ رہے ہیں, اور استاد کا نام ہے ابو الفضل عباس. ان سے سیکھی جا رہی ہے جنگ. اب آپ سوچئے جنگ کا عالم کیا ہوگا. ابو الفضل عباس سکھا رہے ہیں اور ایک طرف سے شہزادہ علی اکبر سکھا رہے ہیں. 2 استاد ہیں جناب قاسم کے, شہزادہ علی اکبر, جناب عباس. سیکھنے میں کون کون ہے؟ شہزادہ امام محمد ہے اور جناب قاسم ہے. یہ جنگ سیکھتے ہیں اور یہ 2 ہستیاں سکھاتی ہیں. حالانکہ جناب علی اکبر بھی جناب عباس ہی کے شاگرد ہیں, لیکن عباس نے اپنے شاگرد کو اتنا قابل بنا دیا ہے کہ اب وہ دوسروں کو جنگ سکھا رہا ہے, اب وہ دوسروں کو تربیت کر رہا ہے, اب وہ دوسروں کو جنگ سکھا رہا ہے. لہذا تیاری ہو رہی ہے ایک وقت کی کہ کربلا میں جنگ کرنی ہے. لہذا سارے بچوں کو جنگ سکھائی جاتی ہے یہاں پر, اور بچوں کا مقابلہ مردوں سے کروایا جاتا ہے یہاں پر. لہذا یہ اس خاندان کی جو ہے وہ تربیت کا طریقہ کار تھا. اب وہ وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے اور ہم مدینہ سے روانہ ہو جائیں. 28 رجب قریب آ گئی, شہزادہ قاسم کا نام آ گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے. جناب قاسم ساتھ چلنے لگے, لیکن جناب قاسم کا ایک طریقہ کار تھا. وہ طریقہ کار یہ تھا کہ اس شہزادے نے اپنا طریقہ ہی بنایا ہوا تھا کہ گھر میں اپنے صحن میں 2 کوزے رکھا کرتے تھے, ایک پانی کا اور ایک دانے کا. کبوتر پرندے آیا کرتے تھے اور صحن میں روزانہ دانے پانی کے لیے اترا کرتے تھے, اور شہزادہ قاسم سے وہ مانوس ہو چکے تھے, یہ تاریخ کہتی ہے. لیکن روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب قاسم جانے لگے تو جناب قاسم نے کہا جناب محمد حنفیہ کو. جناب محمد حنفیہ کون ہے؟ چچا ہے جناب قاسم کے, ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیے یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ دشمن کو یہ خوف تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی طاقت 4 افراد میں بستی ہے. 4 افراد ایسے ہیں جن میں حسین کی طاقت بسی ہوئی. کون کون؟ ایک جناب محمد حنفیہ, ایک جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر, ایک جناب مسلم ابن عقیل, اور سب سے بڑھ کر ابو الفضل عباس.
یہ 4 وہ افراد ہیں جن میں حسین کی طاقت ہے، لہذا دشمن کے سینوں میں خوف تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر طیار کو مدینہ چھوڑا، آپ یہی رہے، ام البنین کو چھوڑے جا رہا ہوں اور دیگر مستورات یہیں پر چھوڑے جا رہا ہوں، فاطمہ صغرا یہیں پر ہے، آپ نے دھیان رکھنا ہے، ان 2 ہستیوں کو یہاں چھوڑا۔ مکہ پہنچ کر جناب مسلم ابن عقیل کو بھی روانہ کر دیا، وہ بھی چلے گئے کوفہ، اور کربلا پہنچ کر جناب عباس کو بھی پابند کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، عباس جنگ نہیں کرنی، فقط دفاع کرنا ہے، پانی بھر کر آؤ بس۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کی تو طاقت ہی ختم ہو گئی، مسلم کوفے میں چلے گئے، محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں رہ گئے، عباس پر حسین نے پابندی لگا دی ہے اور ان کو جنگ کے لیے پابند کر دیا ہے کہ وہ کھل کر جنگ نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ساتھ میں قاسم اور علی اکبر بھی آ رہے ہیں، ساتھ میں یہ دونوں تو شہزادے آ رہے ہیں۔ لہذا جناب قاسم جب چلنے لگے تو اپنے چچا محمد حنفیہ کو بلایا، چچا جان آپ مدینہ میں رک رہے ہیں، لہذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ روزانہ میرے گھر پر آئیے گا اور ان پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیجیے گا۔ قاسم نہیں چاہتا کہ کوئی بھوکا پیاسا رہ جائے، قاسم کی موجودگی میں کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہنا چاہیے، آپ انتظام کریں گے۔ لیکن جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ گھر پر آتا تھا، امام حسن علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا تو دیکھتا تھا کہ دانا پانی تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی کبوتر نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ مانوس ہو چکے تھے مسلسل جناب قاسم سے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ کبوتر عرصے تک غائب ہے، لیکن روز عاشور کے بعد دیکھا گیا کہ ایک کبوتر آیا روزہ رسول پر، لیکن جب وہ آیا تو اس کا عجیب عالم تھا کہ وہ خون میں ڈوبا ہوا آیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک دفعہ سوال پڑھیں مل کر باہر سے 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، یہ قافلہ چلا اور کربلا پہنچا، کربلا میں دن گزرتے رہے اور آ گئی شب عاشور، اور شب عاشور خیمہ لگا ہوا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر کہا کہ عباس چراغ کو بجھا دو، چراغ کو کل کر دیا جائے، بجھا دیا جائے، اور کہنے لگے دیکھو میرے ساتھیوں میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھا لیتا ہوں، اب میں حسین اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اگر تمہارے دلوں میں یہ بات ہے کہ اگر ہم حسین کو چھوڑ کر چلے گئے تو جنت نہیں ملے گی، دیکھو حسین جنت کا سردار ہے، حسین تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے، تمہیں جنت ملے گی، اگر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب چراغ روشن کیا گیا تو سب نے دیکھا کہ سب کے گلوں پر تلوار رکھی ہوئی ہے سب نے، اور کہا کہ اے حسین آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، قیامت کے میدان میں آپ کی ماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے ہم، کس طریقے سے آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ چراغ کھل کروایا، 3 دفعہ یہ عمل کیا کہ کوئی جانا چاہتا ہو، کسی میں اگر جو ہے وہ شرم مانے آ رہی ہو، دیکھو اندھیرا ہے اندھیرے میں نکل جاؤ، امام حسین علیہ السلام کہتے رہے کوئی نہیں کیا۔ آخر میں جب چراغ کھل کیا امام حسین علیہ السلام نے روشن کروانے کے لیے کہا عباس چراغ کو دوبارہ جلا دو، آپ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے بات، دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے چراغ کھل کیے، کہا جس کو جانا ہے چلے جاؤ، اور چراغ کے لیے کہا عباس تم روشن کرو، یعنی حسین یہ جانتے تھے سب جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، عباس چھوڑ کر نہیں جا سکتا، عباس چھوڑ کر نہیں جائے گا مجھے، عباس تم روشن کرو چراغ کو، جناب عباس نے دیا روشن کیا۔ اب جو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سب موجود ہیں، اب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے خالد اصحاب ہے، تو فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کو ان کی جنت دکھائی، حر تمہارا یہ مقام ہوگا، حبیب بلکہ حر جناب حر کو تو بعد میں مقام دکھایا، حبیب تمہارا یہ مقام ہے، زہیر ابن گین تمہارا یہ مقام، ابن اوسجہ تمہارا یہ مقام ہوگا، ایک ایک کو مقام دکھا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک 13 برس کا شہزادہ کھڑا ہوا اور فوراً کہا چچا جان افی میں یقتل، کیا کل میرا نام ان میں ہے جنہیں کل شہید کیا جائے گا، میرا نام ہے؟ تو فوراً امام حسین علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے جگر، اے میرے لال، کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا یا اما افیکا احلی من العسل، اے چچا جان اگر موت کا نام یہی ہے کہ آپ پر قربان ہو جائے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں اگر آپ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ کہا اب یہ دیکھیے ایسے ہی جملے ہیں، اگر کسی کے ظرف جو ہے وہ چھلک جاتے ہیں آنسوؤں سے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، شہزادہ قاسم کا تذکرہ ہے، لہذا کہا کہ اے قاسم کل صرف تمہارا نام نہیں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ کہا کہ چچا جان یہ فوج اتنی بے حیا ہے کہ خیموں تک آ جائے گی؟ کہا نہیں قاسم میں لے کر جاؤں گا، میں علی اصغر کو پانی کے لیے لے کر جاؤں گا۔ جناب قاسم بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اگلا دن نمودار ہوا، اگلا دن جیسے ہی آیا جناب قاسم کو جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے، اجازت کیسے ملی یہ سب آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے تعویذ لے کر آئے اور اجازت لی، یہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں، لیکن جناب قاسم کا سب سے بڑا شجاعت کا کارنامہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں پورے فوج جو پوری فوج ہوتی ہے اس کی دھارس ایک بندے میں ہوتی ہے، اسے علمدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پوری فوج جس کی دھارس ہوتی ہے، علمدار دونوں طرف ہوتے ہیں، صرف ایک طرف نہیں ہوتے، دونوں طرف علمدار ہوتے ہیں۔ علمدار اگر مر جائے تو پورا لشکر بکھر جاتا ہے اگر علمدار کو مار دیا جائے۔ میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کے سامنے، جنگی احد،
जंग ओहद में अमीरुल मोमिनीन ने कुफार के 9 अलमदार मारे। एक अलमदार को तहे देख किया, दूसरे ने अलम उठाया, दूसरे को आकर मारा, तीसरे ने उठाया, तीसरे को कत्ल किया। 8 अलमदार जब मारे तो किसी सरदार में जुर्रत नहीं थी कि अब अलम को उठाए, तो अबू जहल का गुलाम जिसका नाम था सवाब, वो आगे बढ़ा और उसने अलम उठाया। अमीरुल मोमिनीन ने उसे भी कत्ल किया। जैसे ही कत्ल किया तो लोगों ने सवाल किया, या अली क्या बात है, जो परचम उठाता है आप मार देते हैं, जो परचम उठाता है आप बिजली बनकर उस पर गिर जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, लौ हमला रायतल मुशरिकीना अहलुल अर्ज़ कुल्लुहुम लक़तलतुहुम जमीआ। फरमाया एक तो क्या है, ये 8 9 क्या है, अगर रहती कयामत तक सारे जमीन वाले मुशरिक हो जाए और बारी बारी काफिरों का अलम उठाते रहे, अली एक एक को तहकीक करता जाएगा। सलाम भैया, एक एक को तहकीक करता जाएगा। मुझे आना है जनाब कासिम की शुजाअत तक, एक एक को तहकीक करता जाएगा। उसके बाद जैसे ही रसूलुल्लाह ने ये सुना तो रसूलुल्लाह आगे बढ़े और रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली रफ़अत रायतल इस्लाम, या अली आपने इस्लाम का परचम बुलंद किया, वो नक्कस्ता रायतल मुशरिकीना, और काफिरों के परचम को ढा दिया, उनके परचम को गिरा दिया। अब मैं आपको दुआ देता हूँ। क्या दुआ दे रहे हैं? अअलल्लाहु लिवाका यौमल क़ियामा, अल्लाह आपके परचम को क़यामत के दिन बुलंद करेगा। एक परचम होगा, सब मैदान में, मैदान क़यामत में कड़कती हुई धूप में खड़े होंगे, सूरज सवाने ज़ेबर है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो परचम के साए में होंगे, वो परचम अली के हाथ में होगा, उस परचम के साए में होंगे। फरमाया 2 दुआएं दी रसूलुल्लाह ने, अअलल्लाहु लिवाका यौमल क़ियामा, अल्लाह आपका परचम बुलंद करेगा क़यामत के दिन। अगला जुमला, अअलल्लाहु लिवा वुल्दिका फिद दुनिया, और आपके बेटे का परचम बुलंद करेगा दुनिया में। मैंने पहले भी कहा था, हसन और हुसैन रसूल के बेटे हैं। ये किसकी बात हो रही है कि आपके बेटे का परचम दुनिया में बुलंद रहेगा। अर्श से आई सदा है मेरे प्यारे अब्बास, ये जहां चीज है क्या आज से हम तेरे हैं। अर्श से आई सदा है मेरे प्यारे अब्बास, आज ये जहां चीज है क्या आज से हम तेरे हैं। देख अल्लाह ने वादे को निभाया अपने, मस्जिदें इतनी नहीं जितने अलम तेरे, मस्जिदें इतनी नहीं जितने अलम तेरे हैं। एक दफा सवाब पढ़िए मिलकर बाबा से बुलंद कर, अगला जुमला कहने लगा हूं, बेदार रहिएगा। देखिए सामने मुहतरम, अलमदार को मारा अमीरुल मोमिनीन ने, 9 अलमदार को मारा और कहा रहती कयामत तक अगर मुशरिक होते सारे एक एक करके बारी बारी आते, अली सबको तहकीक करता, अली किसी के हाथ में कुफ्र का परचम नहीं देख सकता। लिहाजा सामने मुहतरम, अगर अलमदार को मार दिया जाए लश्कर बिखर जाता है, अलमदार को अगर मार दिया जाए सारा लश्कर सवाल करता है किसने मारा अलमदार को, कौन था मारने वाला, कौन था इतना जली। अब जुमला सुनना, करबला में अब्बास के होते हुए जिसने कुफ्र के अलमदार को मारा है उसका नाम कासिम है, उसका नाम कासिम है। 13 बरस का ये शहजादा और उनके अलमदार को मारा है। अब सुनिए, जब शहजादा कासिम चले हैं, 3 जुमले मिलते हैं मकातिल में। खरजल कासिमो बिला अलामतिल हरब, कासिम जब चले हैं तो बगैर किसी जंग की निशानी के चले, यानी न जिस्म पर ज़रा है न सर पर खुद है, सिर्फ सामान्य जंगी में एक तलवार है एक नेजा, बस और कुछ नहीं। दूसरा जुमला कि जब जनाब कासिम चले तो अपनी आस्तीनों को चढ़ाते हुए चले हैं, आस्तीनों को वही चढ़ाता है जो जोश में हुआ करता है। जनाब कासिम ने आस्तीनें चढ़ाई। तीसरा जुमला, खरजल कासिम बिला फरसिन, कासिम जब चले हैं तो बगैर घोड़े के चले हैं, पैदल गए जंगी मैदान। अब एक सवाल आएगा और आपके जहनों में आना चाहिए और मेरे जहन में भी आया कि हम तो मसाइब की रिवायतों में आज तक यही सुनते रहे कि जब जनाब कासिम इजाजत देने के लिए आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इस भतीजे को सवार करवाया घोड़े पे और रवाना किया। और यहाँ पर एक तारीख ये कहती है कि घोड़ा तो था नहीं, जनाब कासिम पैदल गए। माजरा क्या है? अब देखिए, एक किताब है उसमें ये बात मौजूद है, तारीख की किताब है, उसमें ये बात लिखी हुई है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के बाब में। उसमें ये बात लिखी हुई है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बावफा जो असहाब थे वो तो इमाम हसन के साथ रहे, लेकिन कुछ ऐसे असहाब थे जिन्होंने इमाम हसन के साथ गद्दारी की और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए, कुछ दीनार पर कुछ दिरहम पर बिक गए। नतीजा क्या हुआ? इमाम हसन के साथ कोई न बचा और आखिर में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बिस्तर छीना गया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खेमा गिरा दिया गया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो असबाब माल व असबाब था वो सब लूट लिया गया और एक घोड़ा भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का था वो भी लूट लिया गया। वो किसने लूटा? मोहम्मद इब्ने अशस ने लूटा। किसने? मोहम्मद इब्ने अशस ने, मोहम्मद इब्ने अशस ने, मोहम्मद इब्ने अशस ने। अब जुमला सुनना, जनाब कासिम जब आए इमाम हुसैन के पास इजाजत लेने के लिए, चचा मुझे इजाजत दीजिए, मुझे सवार करवा दीजिए। इमाम हुसैन ने फौज यजीद की तरफ निगाह की, निगाह पड़ी मोहम्मद इब्ने अशस पर, उसी घोड़े पर सवार था। कहा कासिम पहले वो घोड़ा लेकर आ, कासिम पहले वो घोड़ा लेकर आओ, उस पर तुम्हारा चचा सवार करवाएगा। ये शहजादा बगैर घोड़े के निकला है, फौज यजीद में गया, फौज यजीद में मोहम्मद इब्ने अशस को फिरनार गया, घोड़े पर सवार हुए वापस लेकर आए, उतरे घोड़े से, कहा चचा घोड़ा
کہا تمہارے بابا کی امانت اب تمہارے پاس ہے، آؤ قاسم میں تمہیں اب تیار کر دوں ہماری زبان میں، آؤ میں تمہیں سجا دیتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک کرتا پہنایا جس کا گریبان چار رکھا ہوا تھا، اس کے بعد ایک امامہ پہنایا۔ امامہ دو طریقے کا ہوتا تھا، ایک امامہ یہ کہ اس کا ایک سرا نکالا اور میں نے گردن میں ڈال دیا، اس کو کہتے ہیں تحت العنق، صحیح ہے۔ ایک اور امامہ ہوتا ہے جس کے دو سرے نکلے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شملہ، یہ جنگ حنین میں امیر المومنین نے پہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہی امامہ پہنایا جناب قاسم کو، اب سوال کروایا کیوں پہنایا؟ تاکہ جب جائے تو لوگ پہچان لے کہ صورت حسن کی آ رہی ہے، جلال علی کا آ رہا ہے، صورت حسن کی ہے، جلال علی کا ہے۔ اب جناب قاسم چلے ہیں جنگ کے لیے۔ اب جناب قاسم جیسے ہی پہنچے ہیں وہاں پر تو کچھ فاصلے پر فوج یزید ہے اور ادھر شہزادہ کھڑا ہے۔ جیسے ہی آئے تو جناب قاسم نے دیکھا کہ دور عمر سعد سونے کی چھتری کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد سپاہی کھڑے ہوئے۔ جناب قاسم نے کہا یا اعمى القلب عمر بن سعد، او دل کے اندھے، یہ 13 برس کا شہزادہ ہے لیکن ہے کس خانوادے کا یہ دیکھیے، او دل کے اندھے عمر سعد اما تعرفون ابا عبد اللہ حسین، کیا میرے چچا حسین کو نہیں جانتا جو تو چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور میرے چچا کو تم نے دھوپ میں کھڑا رکھا ہوا ہے؟ فوراً اس نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ جیسے نام پوچھا، اب میں کچھ مصرے پڑھ دوں گا آپ کے سامنے۔ جناب قاسم نے کہا قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ بھی اپنی نظیر ہو، دونوں جہاں میں آپ بھی اپنی نظیر ہو، ہر خیبری محاذ کا میں کل امیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ یہ تعارف کروایا۔ اب جو بھی میدان جنگ میں آتا تھا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنی عمر بتاتا تھا، اپنا نام بتاتا تھا۔ شہزادے نے نام تو بتا دیا، عمر مبارک بھی تو بتانی ہے۔ فوراً شہزادے نے کہا زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین۔ مصروں پہ داد چاہتا ہوں، شہزادے کا تذکرہ ویسے ہی کم ہوتا ہے۔ زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، کل عسکری و مہدی دی جان مشرقین۔ 14 نام گنوائے میں نے، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دی جان مشرقین، خود عسکری و مہدی دی جان مشرقین، اول سے تابہ ساکن ہجرہ کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہے 14 کا آئینہ۔ برس میں ہے 14 کا آئینہ۔ جناب قاسم نے فوج پر نگاہ کی، ساری فوج کو اپنی نظروں میں لیا۔ اب جناب قاسم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کون ہے جو ہمارے سامنے اٹھ کر آ گئے ہیں؟ فوراً کہا یکجا یہاں پر کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وگا کے شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ کے بھی ہارے ہوئے ہو تم، اور بابا حسن کی سل کے مارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی سل کے مارے ہوئے ہو تم۔ موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہے لاشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہے لاشوں سے کیا لڑے۔ جیسے ہی کہا اور اس کے بعد پھر شہزادے نے رجس خوانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، رجس میں بتایا جاتا ہے میں کس خانوادے سے ہوں، یہ شہزادہ تعارف کروایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یزیدی لشکر 9 راتوں تک ٹھیک سے سو نہیں پایا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین کے ساتھ ابو الفضل عباس بھی آئے ہیں۔ فوراً کہا جاگے ہوئے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، جاگے ہوئے ہو شب کے ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہے کہ روئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہے کہ روئے ہو شامیوں، بزدل صفوں کو صف میں پروئے ہو شامیوں، اب تک گما کے دشت میں سوئے ہو شامیوں، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے، جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور اپنی تلوار کو دیکھا اور پھر شہزادے نے کہا جانتے ہو اس تلوار کو، یہ تیغ کون سی ہے؟ فرمایا یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار،
یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار، ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار، ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار، اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار، اصغر کی پیروی میں، اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار، اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار، اور اس وقت میدان میں شوق اپنے نبھاتی ہے شوق سے، میدان میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے، اور شامی کباب ہو تو یہ کھاتی ہے میدان میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے، اور شامی کباب ہو تو یہ کھاتی ہے شوق سے۔ یہ کہہ کر شہزادہ آگے بڑھا اور شہزادے نے حملہ کیا، انہوں نے حملے میں پھیل کی، شہزادے نے دفاعی حملہ کیا، جیسے ہی دفاعی حملہ کیا لوگوں کو علی یاد آ گیا، میمنہ کو میسرے پر پھینکا، میسرہ کو میمنے پر پھینکا، کروے لشکر کو چھینا، پہلی سب کو گرایا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یہ جنگ ہو رہی ہے اور پیچھے امام حسین جناب عباس جناب علی پر اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور داد دے رہے جناب قاسم کو۔ واہ قاسم کیا کہنے، کیا وار تھا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ عباس کہہ رہے جیتے رہو شاگرد، پڑھتے رہو، ایسے ہی حملہ کرتے رہو۔ میرا دل کہتا ہے نجف سے بھی آتی ہوگی صدا، واہ میرے شیر میرے جگر واہ مرحبا، واہ میرے شیر، جیتے رہو۔ جناب قاسم حملہ کرتے رہے۔ اب جب حملہ کیا اور پوری فوج کو تر بتر کر دیا جناب قاسم نے، اب عمر سعد نے شمر سے کہا شمر کوئی انتظام کرو اس بچے کا۔ شمر نے کسی سپاہی کو بلایا، کہا جاؤ خیمے سے ارزا کے شامی کو بلا کر آؤ، ٹھیک ہے۔ ارزا کے شامی یہ وہ پہلوان تھا جس کو شام سے خاص یزید نے بھیجا تھا، کس لیے؟ جناب عباس کے لیے بھیجا تھا کہ اگر عباس مقابلے میں آ جائے تو تم سامنے آنا ورنہ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خیمے میں صرف سوتا رہتا تھا بس، اور اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ شمر نے کہا جاؤ بلا کر آؤ ارزا کے شامی کو۔ جملہ سنیے گا، جیسے ہی سپاہی پہنچا ارزا کے شامی کو نیند سے جگایا، کہا اٹھو تمہیں لڑنا ہے۔ اس نے آنکھوں کو مل کر کہا کیا عباس آ گئے ہیں؟ کیا عباس آ گئے ہیں؟ کہا نہیں عباس تو نہیں آئے، لیکن کوئی ایسا لڑنے والا آیا ہے جو عباس کی مثل لڑ رہا ہے۔ کہا جاؤ کہہ دو شمر سے کہ میں نہیں آؤں گا اس وقت تک جب تک عباس میدان میں نہیں آئے۔ آیا، شمر کو بتایا، شمر نے کہا اس کو کہو کم وقت یہاں پر آ جاؤ ورنہ یہ بچے عباس کو زحمت نہیں دیں گے، لشکر ختم کر دیں گے۔ یہ بچے عباس کو زحمت نہیں دینے والے، لشکر ختم کریں گے۔ اب ارزا کے شامی اٹھا آیا اور آ کر دیکھا جناب قاسم کو، کہا اس بچے سے لڑنا ہے؟ شمر نے کہا یہ نہ دیکھ بچہ ہے، یہ دیکھ کس کی گود کا پڑا ہوا ہے، یہ دیکھ کس نے پرورش کی ہے، کس نے اسے سکھایا ہے، یہ دیکھ۔ ارزا کے شامی نے کہا پھر بھی میری توہین ہے، میں ہزار ہزار افراد سے اکیلا لڑا کرتا ہوں، یہ میری توہین ہے کہ میں اس بچے کے سامنے جاؤں۔ میں نے 57 جنگیں لڑی ہیں، میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا، ایک قول کے مطابق 7 بیٹے، ایک قول کے مطابق 4 بیٹے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹوں کو اس نے پہلے روانہ کیا، سب سے پہلے بیٹے کو روانہ کیا اور چھوٹے بیٹے کو روانہ کیا۔ اس کا بیٹا آیا اور سنیے گا شہزادی کی شجاعت، اگر معلوم ہو جائے کہ یہ عباس کا شاگرد ہے تو آواز سے آواز ضرور ملانا۔ یہ آیا اور اس نے آ کر رجس پڑھنا شروع کیا۔ جناب قاسم نے کہا رجس کو چھوڑ حملہ کر، کہا پہلے تم حملہ کرو۔ جناب قاسم نے کہا ہم پہلے دشمنوں کو موقع دیتے ہیں کیونکہ جب ہم پہلے حملہ کرتے ہیں پھر سامنے موقع ملتا نہیں ہے، یعنی پہلے تم حملہ کرو۔ اس نے حملہ کیا اور اس نے نیزے سے حملہ کیا۔ جیسے ہی نیزہ اٹھایا اس نے، جناب قاسم نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا، اس نے نیزے سے حملہ کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے شہزادی نے اپنی یہ 2 انگلیاں بلند کی اور نیزے کی نوک کو اس 2 انگلیوں میں پھنسا دیا، 2 انگلیوں، اور اس کے بعد نیزے کو گھمانا شروع کیا۔ جب نیزہ گھومتا جا رہا تھا اس کا ہاتھ گھومتا جا رہا تھا، جب ہاتھ گھوما تو ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آیا، ادھر شہزادے نے تلوار نکالی اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ نام ہے نا قاسم، تقسیم کرنے والا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ ایک بتا رہا ہوں بھاری حملہ۔ دوسرا بیٹا آیا، دوسرا بیٹا جیسے ہی میدان میں آیا، یہ تھا علمدار۔ میں نے جو کہا کہ علمدار کو کس نے مارا ہے؟ جناب قاسم نے مارا ہے۔ علمدار آیا، اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب یہ آپ کو منظر ذہن میں رکھنا ہے، اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو میری جو ہے وہ محنت آج کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ میں پرچم، وہ تیز اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں پرچم جو جھنڈا ہوتا ہے وہ ادھر ہی اڑتا ہے جہاں ہوا کا رخ ہوتا ہے، لہذا وہ تیزی سے بڑھاتے ہوئے آیا، جناب قاسم کے سامنے کھڑا ہے، پرچم ایک طرف میں اڑ رہا ہے۔ جناب قاسم کو کہا حملہ کیجیے۔ جناب قاسم نے اپنے گھوڑے کو کعوہ دینا شروع کیا۔ کعوہ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ گھوڑوں کو باقاعدہ طور پر ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، درمیان میں کیل لگا کر اس کی رسی باندھی جاتی ہے اور گھوڑا گول 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 گھومتا رہتا ہے۔ یہ جنگ کی مشق ہوتی ہے کہ اس طریقے سے کعوہ دیا جاتا ہے، لہذا جناب قاسم نے گھوڑے کو کعوہ دینا شروع کیا۔ اسی سمت میں جس سمت میں پرچم اڑ رہا تھا، جس سمت میں پرچم کو ہوا لگ رہی تھی، اسی سمت میں گھوڑے کو کعوہ دیتے رہے۔ تیز رفتار ہوتے گئے، گھوڑا تیز سے تیز ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو بیچ میں کھڑا ہے وہ اپنا رخ جناب قاسم کی طرف کر رہا ہے کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ وہ مڑتا جا رہا ہے، مڑتا جا رہا ہے، اور جناب قاسم کعوے میں رہے۔ ادھر جناب قاسم نے اس کے بینے کو معلوم نہیں تھا، اپنے گھوڑے کا رخ بدل دیا، گھوڑے کا رخ بدلا۔ اس نے جیسے رخ بدلا، ہوا کا رخ بدلا، ہوا کا رخ بدلا، پرچم گلے میں
ارزق شامی پورا لوہے میں اپنے آپ کو سجا کر زرہ پہنی ہوئی ہے، خوب بناوا ہے، 2 تلواریں ہیں، 2 نیزے ہیں، سب چیزیں لے کر آیا. جیسے ہی میدان میں آیا ہے، اب امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. مصائب کی جو روایت ہم سنتے ہیں، مولا فوراً خیمے میں. جیسے ہی خیمے میں پہنچے جناب ام فروا سے کہا ام فروا آپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کیجیے کہ قاسم کو اللہ فتح یابی نصیب کرے. اور یہ دعا کے لیے بھی نہ کہتا، میں دعا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے، پانی پی کر آیا ہے. میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور وہ اکیلا ہزار کے برابر ہے، لہذا آپ دعا کیجیے. جناب ام فروا نے دعا کی. امام حسین علیہ السلام آئے. سنیے گا، امام حسین آئے کھڑے ہوئے، ایک طرف جناب عباس، ایک طرف جناب علی اکبر، درمیان میں امام حسین. جناب عباس جو چہرہ امامت کو بڑا کرتا ہے فوراً امامت کے چہرے پر نگاہ کی، دیکھا ابھی تک آقا کا چہرہ متغیر ہے، رنگ بدلا ہوا ہے. جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا، جناب قاسم کی طرف دیکھا. جناب قاسم نے چچا کا اشارہ لیا، سمجھ گئے چچا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے جناب قاسم نے اپنا ایک پاؤں گھوڑے سے اٹھایا، ایک پاؤں ایک رکعت میں کھڑے ہو گئے اور ارزق شامی کو ترچھا کاٹ دیا. 2 آدھے ٹکڑے ہو گئے، 2 آدھے کر کے گرا دیا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جناب قاسم نے دیکھا کہ اس کے پاس 2 کھوٹ تھے، 2 نیزے تھے، 2 تلواریں تھی، تو ارزق اکیلا نہیں تھا، 2 حصوں میں بانٹ دیا. جناب عباس نے کہا واہ میرے شیر جیتے رہو، اب تم نے اپنا شکار کیا ہے. اب جیسے ہی ارزق شامی کو مارا پوری فوج پریشان ہو گئی کہ ارزق جیسے پہلوان کو جس کو ہم لائے تھے عباس کے لیے، عباس کے بھتیجے نے آ کر مار دیا، اب عباس کے لیے کیا کیا جائے گا. ساری فوج ادھر ادھر بھاگنے لگی. جناب قاسم نے کہا آیا ہے شیر رن میں غذا لو، رکو آیا ہے شیر رن میں غذا لو، یہ رکو آپ نے بولنا ہے. آیا ہے شیر رن میں غذا لو، آیا ہے شیر رن میں غذا لو، رکو جاتے ہو برچیوں، جاتے کہاں ہوں برچیوں والو، رکو جاتے کہاں ہوں برچیوں والو، رکو بیعت کے عنکبوت کے جالو، رکو اور بنتے جمل کی گود کے پالو، بنتے جمل کی گود کے. آخری 2 مصرے پڑھنے مجھے بتا رہیے گا. فرمایا کہ آیا ہے شیر رن میں غذا لو، رکو جاتے کہاں ہو برچیوں والو، رکو بیعت کے عنکبوت کے جالو، رکو بنتے جمل کی گود کے پالو، رکو ٹھانی ہے جنگ شہر مشرقین سے، ٹھانی ہے تم نے جنگ شہر مشرقین سے، ہم سے بچو گے تبھی تو لڑو گے، ہم سے بچو گے تبھی لڑو گے حسین سے. سلوات پڑھ دے کرو صلی اللہ محمد. آئیے سامنے مطلب دعا کرتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے پالنے والے امام کی محبت، معرفت اور اطاعت میں مزید اضافہ فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. آئیے آخر میں توسل کرتے ہیں مولا کے بارے میں. یا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سامنے مطلب ایک اعلان تھا، کچھ بچے جو ہے وہ مستقل جشن مجالس میں جو ہے باہر نظر آتے ہیں کھیلتے ہوئے، لہذا جو ان کے ماں باپ ہیں ان سے میں دستہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جشن میں مجالس میں اپنے ساتھ لے کر بیٹھا کریں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے. اور چونکہ ماہ رمضان بھی قریب ہے، اس میں بھی جو ہے وہ دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے تاکہ بچوں کی ابھی سے عادت بنے. اور آخر میں جو ہے وہ میں محترم
کومیل بھائی سے التماس کروں گا کہ ایک منقبت جو ہے وہ مولا کی شان میں ہدیہ کریں، اور آپ سب یہیں پر تشریف رکھیے گا کیونکہ وہ لیٹ آتے کام سے، لہٰذا ان کو پہلے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہیں رکیے گا، ان کے استقبال کے لیے ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں. بڑا خوشنودی امام زمان علیہ السلام مولا عباس کی شام میں چھوٹی سی منقبت. دست حیدر ہے علی کا آئینہ عباس ہے، دست حیدر ہے علی کا آئینہ عباس ہے. گر علی قرآن ہے تو، گر علی قرآن ہے تو ترجمہ دست حیدر ہے علی کا آئینہ عباس ہے. حیدر و عباس دو ہیں بات لیکن ایک ہے. میں نے حیدر کو پکارا آ گیا عباس ہے. یا عباس یا عباس یا عباس یا موت آ کر لوٹ جاتی ہے علم کو دیکھ کر، موت آ کر لوٹ جاتی ہے علم کو دیکھ کر. اس کو لگتا ہے میری چھت پر کھڑا دست حیدر ہے علی کا آئینہ عباس ہے. مسکرانے سے ہی لشکر کے قدم ہلنے لگے، مسکرانے سے ہی لشکر کے قدم ہلنے لگے. یہ علی اصغر نہیں یہ بولتا عباس ہے. دیکھ تو یہ مرقد غازی پہ پانی کا طواف، دیکھ تو یہ مرقد غازی پہ پانی کا طواف. یعنی دنیا بھر کو پانی بانٹتا دست حیدر ہے علی کا آئینہ عباس ہے. عصمت عباس میں شک نہ کرے کوئی بشر، اس لیے زہرا کی گودی میں بلا عباس ہے. دست حیدر ہے علی کا آئینہ عباس ہے. اس سے بڑھ کر کیا دلیل عشق دوں لوگوں تمہیں، اس سے بڑھ کر کیا دلیل عشق دوں لوگوں تمہیں. اس جگہ اب دل نہیں، اب اس جگہ اب دل نہیں، اب اس جگہ عباس ہے. دست حیدر ہے علی کا آئینہ عباس ہے. کربلا کی ریت پر آسی یہی تحریر ہے،
کربلا کی ریت پر آسی یہی تحریر ہے، زینب دلگیر کے سر کے